إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. हर किस्म की तमाम तारीफ अल्लाह खालिक़ कायनात के लिए। बेशुमार दुरूद व सलाम सैयद वल्द आदम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स की मौत आ गई तो गोया कि उसके लिए उसकी क़यामत शुरू हो गई।
کیونکہ موت سے پہلے کا جو وقت ہے یہ عمل کا وقت ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے. وغدا حساب ولا عمل، اور کل حساب تو ہوگا لیکن عمل کا وقت نہیں ہوگا. اور انسان کا جب عمل کا وقت ختم ہوتا ہے اور حساب کتاب کی ابتدا ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہونے کے بعد اب وہ اگلے عالم میں چلا جاتا ہے، تو اس کے حساب کتاب کی ابتدا جو سب سے پہلا سوال اس سے قبر میں ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، ما دینک، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آج کے دور میں الہ، معبود، اس کے حوالے سے جتنے بھی مختلف ادیان ہیں، یا اگر ان الفاظ میں اسی بات کو واضح کریں کہ جس جس کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، آج کے دور میں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی ہو چکی ہیں، اور ان کی صفات اور ان کے بارے میں معلومات اکثر لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. مختلف ادیان کو پڑھنے کے حوالے سے باقاعدہ اب یونیورسٹیوں میں ڈگریاں دی جاتی ہیں. کئی سال تک لوگ ادیان کو پڑھتے ہیں، مذاہب کو پڑھتے ہیں، جس کو پہلے تقابل ادیان یہ نام دیا جاتا تھا، عربی میں جس کو مقارنۃ الادیان کہتے ہیں، اور اب اس لفظ کو تبدیل کر کے عالمی لیول پر دراست الادیان کہہ دیا گیا کہ ادیان کو پڑھنا، مختلف مذاہب، ان کے بارے میں جاننا. جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ان مذاہب میں ایک ایسی طاقت کا تصور موجود ہے کہ جو ہر وہ کام جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جس کو اردو میں کہتے ہیں ما وراء الاسباب، ان کاموں کے حصول کے لیے یا ان کاموں میں مدد کے حصول کے لیے انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے خالق، مالک یا معبود کا مکمل انکار کیا، لیکن جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے کمیونسٹ ہیں، تو جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان میں بھی کسی حد تک اس چیز کا تصور موجود ہے کہ ان کے اس مذہب کا جو خالق ہے، جو مذہب کا بنانے والا ہے، بنیاد رکھنے والا ہے روس میں، تو اس کے بت کے آگے جا کے وہ جھکتے ہیں. تو انہوں نے اگرچہ الہ یا معبود ہونے کا یا خالق کا انکار کیا، لیکن پھر بھی اس کے آگے جا کے جھکتے ہیں کہ اسی کو اپنے سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں. اسی طرح دنیا کے مختلف مذاہب ہیں، جیسا کہ ہندو ہیں، ان کے کروڑوں کی تعداد میں معبود ہیں. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں. اس طرح دیگر مختلف مذاہب ہیں جو کہ دسیوں کی تعداد میں دنیا میں اس وقت موجود ہیں. ہر مذہب میں، ہر دین میں خالق، مالک یا طاقت کا منبع جہاں پہ ہے، اس کا ایک تصور موجود ہے. اگر ہم ہندوؤں کی طرف جائیں تو ان میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی لحاظ سے کوئی طاقت دیکھتے ہیں، اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو
بھگوان کا نام دے کے اس سے اپنی مرادیں اور اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ اسلام نے جو معبود کا تصور دیا جس سے کچھ مانگا جائے، اپنی ضرورت پڑنے کی وقت جس کی طرف رجوع کیا جائے، اسلام نے تصور یہ دیا کہ جو بنانے والا ہے وہی معبود ہے، جس نے بنایا وہی معبود ہے۔ جو زمین سے کھیتی کو اگاتا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، جس نے درخت زمین سے اگائے جس سے آگ حاصل کرتے ہیں تو خالق بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے۔ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ موضوع بیان ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیان ہوا کہ اللہ کون ہے، اور کئی ایک مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات ذکر کرنے کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ اسی میں سے ایک مقام سورہ الغافر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے سورہ الواقعہ میں اللہ نے 4 چیلنج کیے، ان کو سنیے۔ سب سے پہلا چیلنج یہ کیا افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے وہ دیکھا کہ جس سے تمہاری پیدائش ہوئی، وہ مادہ جس سے نسل انسانی بڑھتی ہے۔ افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اس کو پیدا کرنے والا تم ہو یا اللہ ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کو تم نے بنایا ہے یا ہم نے اس کو بنایا ہے۔ پھر دوسرا چیلنج دیا افرائیتم ما تزرعون، جو تم بیج بوتے ہو، یہ اس بیج سے جو فصل اگتی ہے، اس بیج سے جو فصل اگتی ہے اس کو اللہ نکالنے والا ہے، اگانے والا ہے، یہ انسان تو اگانے والا ہے۔ جتنی مرضی کسان محنت کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے اس بیج میں سے فصل نہیں نکلتی۔ اللہ چاہے تو بیج کو فصل نکلنے سے پہلے ضائع کر دے، نہیں تو فصل تیار ہے، ایک بارش آتی ہے وہ ساری کی فصل ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا چیلنج کیا افرائیتم النار التی تورون، یہ جو آگ جس سے تم روشنی اور فائدے حاصل کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا جو درخت ہے یہ تم نے اس کو زمین میں سے اگایا ہے، پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر چوتھا چیلنج کیا، فرمایا کہ یہ جو پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو بادلوں سے تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا۔ آپ یمبو میں رہتے ہیں سمندر کے پاس، روزانہ فجر کے وقت دیکھیں آپ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی بادل سمندر سے پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کہاں برستے ہیں نہیں پتا۔ بارش کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، ابھی 2 سالوں کے بعد شاید یہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد یمبو میں بارش ہوئی، کتنی خواہش ہوتی ہے، کتنی دعائیں بھی مانگی، جب اللہ کا حکم ہوا تب بدلیوں نے یہاں پہ بادلوں نے بارش برسائی، نہیں تو جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پہ جا کے وہ برسے۔ تو یہ چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں۔ یہ 4 چیلنج ذہن میں رکھ کے انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میں کتنا کمزور ہوں۔ آج کے دور میں ہمارے پاس تھوڑی سی کوئی سہولت آ جائے، دوسروں سے تھوڑی برتری آ جائے، ہم فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الفاطر کی آیت نمبر 3 میں سمجھایا، فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔
اے لوگوں تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. ہے کوئی آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا کوئی خالق ہے؟ هل من خالق، کیا کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں آسمان سے یا زمین سے رزق مہیا کرے؟ کیوں جی توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ ساتھی سو رہے ہیں، توجہ میرے ساتھ رکھیے. ساتھ والے ساتھی کو تھوڑا جگا دیں. پچھلی بار بھی کہا تھا، ایک دو ساتھی ہیں تھے تھوڑی آنکھ لگی ان کی، تو آپ جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھی دھیان رکھیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. هل من خالق، کیا خالق کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں آسمان سے زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اور قرآن مجید کا یہ مقام جو ابھی ہم نے ابتدا میں جس کی آپ نے تلاوت سنی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے لوگوں تم نے پکارنا ہے، ادعونی، مجھ اللہ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ کے، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن اس کا ذخیرہ بن جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ اپنے رب کو پہچانو. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تمہارے لیے دن بنایا کہ جس میں تم دیکھ سکتے ہو، تمہارے لیے روشنی ہوتی ہے. یہ رات اور دن اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ رات، اگر اللہ اس رات کو طویل کرتے دن نہ لے کے آئے، ہے کوئی اللہ کا شریک جن کو تم نے بنایا ہوا ہے کوئی ایسا جو دن کو طلوع کر سکے، اور دن کے بعد اللہ رات کو نہ لے کے آئے، دن ہی رہے، اللہ رات کو نہ لے کے آئے، ہے کوئی جو رات لے کے آئے اور سورج کو غروب کرے؟ یہ دن اور رات ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اللیل والنہار، رات اور دن ہے. یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. آج کی سائنس اس بات کو مزید ہمیں آسان کر کے سمجھاتی ہے. یہ زمین جو گھومتی ہے اپنے مدار میں، تو یہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتی ہے. اس کی جو یہ رفتار ہے، اس رفتار کے نتیجے میں ایک دن اور رات 24 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے. اگر یہی رفتار نصف ہو جائے، 500 کلومیٹر ہو جائے، تو یہی جو دن ہمارا کتنے گھنٹے کا ہے جی؟ 12 گھنٹے کا، یہ اس سے لمبا ہو جائے، 24 گھنٹے کا دن ہو جائے، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے، اور اگر اسی کی رفتار تیز ہو جائے تو دن 6 گھنٹے کا، رات بھی 6 گھنٹے کی. اللہ کا کیسا نظام ہے کہ جب سے ہزاروں کیا اربوں خربوں سالوں سے جب سے نظام ہے چلا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کے اوپر فضل رکھا ہوا ہے، اپنی نعمتیں قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ مزید مہلتیں بھی دیتا ہے اور اپنی دی ہوئی نعمتوں سے فائدے اٹھانے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے. لیکن لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا خالق ہے. لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. فانا تؤفکون، لوگوں پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی ان ساری نشانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
جھٹلا دیتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، لوگوں تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، والسماء بناء، اور تمہارے اوپر آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری تصویر تمہاری شکل تمہاری ماں کے پیٹ میں بنائی، اور کیسی بنائی؟ فاحسن صورکم، بہترین خوبصورت کر کے تمہیں بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور کتنی ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا، کتنی سارا پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا۔ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی رزق کو اللہ دیتا ہے، دنیا میں آتے ہو چھوٹے بچے ہو تب بھی رزق وہی دیتا ہے، بڑے ہو جاتے ہو پھر رزق کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے رزق دیا، اور ساتھ ہی فرمایا پھر دوبارہ ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، یہ وہ رب ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن انسان کیسا ہے کہ اس رب العالمین کو چھوڑ کے جو خود محتاج ہے ان کے پاس چلے جاتا ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں، وہ اکیلا حی زندہ ہے، اس کے علاوہ جتنوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے کسی میں زندگی موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہے، دوبارہ سنتے چلے جائیں۔ مولانا ارشد بشیر بدنی حیدرآباد کے ہیں، کئی ساتھی ان کو جانتے ہیں، میں نے خود ان سے یہ واقعہ سنا۔ کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک اسٹیڈیم میں، لوگ کرکٹ کھیل رہے، کرسیوں پہ بیٹھ گئے اور جو ہے ہم انتظار کرنے لگے، 7-8 ہم لوگ تھے دعوت دینے والے، پھیل کے بیٹھ گئے تاکہ کسی کے پاس کوئی بھی آئے وہ اس کو دعوت دے دے۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، اب میں نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کی، تعارف ہوا، کہتا ہے میں پنڈت ہوں، برہمن، ہندوؤں کی جو اونچی ذات ہے، جو اپنے آپ کو دین کا جو ہے وہ سب سے بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے مذہب کے بارے میں جانتا ہوں، کچھ بھی پوچھو مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ایک ہی سوال یہ کیا کہ تمہارے اتنے سارے بھگوان ہیں، اتنے سارے معبود ہیں جن کی تم پوجا تم لوگ کرتے ہو، ایک ایسا بتا دو، ایک جس میں 10 ایسی صفات ہوں جو کسی اور میں نہیں، 10 ایسی صفات ہوں جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اب وہ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے آخر میں کہتا ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی سوال کیا، ٹھیک ہے اب آپ بتلاؤ، آپ کا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، تم اپنے اللہ کے بارے میں ایسی صفات بتاؤ جو کسی اور میں نہیں ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے صفات بتانی شروع کی۔ کون سی صفات؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی، پہلی صفت بتائی۔ اللہ کون ہے؟ زندہ ہے۔ یہاں پہ ابھی ہم نے کیا سنا؟ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ زندہ ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کروڑوں کی تعداد میں معبود ہے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں، کوئی ایک بھی زندہ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی کہ جب زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، یہ جی اللہ کے ولی ہیں، اچھا ان سے کام ہے ان کے پاس جا کے اپنی بات سناتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، دفن کیا، اوپر قبہ بنا لیا، اور اب دور سے بیٹھ کے پکارتے ہیں اے فلان میری مدد کر، اے فلان میری یہ ضرورت ہے تو پوری کر۔ یہاں پہ تو زندہ سنتے نہیں ہیں اور مردوں کے بارے میں یہ جس سے پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلی آیت آپ کے سامنے، یہاں سے سورہ الغافر سے تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے پکارنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو پکارو، جو تمہارا رب ہے اس کو پکارو۔ استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارنا ہے تو خالص دین کو اسی کے لیے کرتے ہوئے پکارو۔ پکارنا ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ساری کی ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے یہ اپنی صفات ذکر کر کے پھر اس کی جو ہے نا نصیحت بھی کر دی۔ ساتھ میں نصیحت کیا کی؟
قل انی نہیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اپنی قوم کو بتا دیجئے، انی نہیت، یقیناً مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا۔ یہ جتنی آیات میں آپ سن رہے ہیں ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے، عبادت سے مراد کیا ہے؟ پکارنا، دعا کرنا۔ دعا کیا ہے؟ مانگنا، پکارنا، اے فلاں میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ یہ پکار لگنی چاہیے تو کس کے لیے لگنی چاہیے؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی عبادت سے مجھے منع کر دیا۔ اور لما جاءنی البینات من ربی، اور اس کی واضح نشانیاں، دلائل میرے رب کی طرف سے میرے پاس آ گئے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے ہم سب کو یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اپنے سر کو جھکائیں تو رب العالمین کے سامنے جھکائیں، اگر پکاریں مانگیں تو رب العالمین سے مانگے۔ کیوں؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی، هو الذی خلقکم من تراب، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، ثم یخرجکم طفلا، اس نے پھر تمہیں جو ہے وہ خون کا لوٹھا بنایا، کیسے ہڈیاں، اور پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر تمہیں بچے کی جو ہے وہ شکل میں پیدا کیا، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ نے تمہیں جوان کیا، طاقت دی، پھر انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام کس نے؟ اللہ نے کیے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، کوئی جوانی میں، کوئی بچپن میں، کوئی بڑھاپے میں جا کے فوت ہوتا ہے۔ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، تمہارا اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یمید وہ مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، لوگوں تمہارا رب، تمہارا اللہ تو وہ ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ آئیے ایک مقام اور سنتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام سورہ الفاتر کی آیات میں۔ سورہ الفاتر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی صفات ذکر کی، سورت کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی آیت ہے۔ لوگوں تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھتے چلے جائیں، ہم نماز میں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کو سمجھ بھی لیں کہ اللہ کی حمد بیان کرنے کا معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں شکر ادا کرنے کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب حمد کا لفظ شکر ادا کرنے کے لیے بولا جائے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اپنی زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں، دوسرا اپنے دل سے شکر ادا کر رہے ہیں، اور تیسرا اپنے جسم کے اعضاء سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں اللہ کا، دل سے شکر ادا کریں اللہ کا، جسم کے اعضاء سے شکر ادا کریں اللہ کا، سجدہ کریں اللہ کے آگے، زبان سے مانگیں اللہ سے مانگیں، دل میں محبت ہو، کسی کی تکریم ہو، کسی کا مقام ہو تو وہ اللہ کا مقام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، سجدہ کرتے، کیا دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہم لک الحمد، اللہم لک رکعت وبک آمنت، اے اللہ میں تیرے آگے جھک رہا ہوں، تیرے اوپر ہی ایمان رکھتا ہوں، تیرے آگے ہی میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، اور اے اللہ تیرے آگے کون کون سی میری چیز جھکی ہوئی ہے؟ اللہ میرے جسم کی ساری چیز، یہاں تک کہ میرے جسم کے خلیے بھی، میری جسم کی رگیں بھی، میرے جسم کے پٹھے بھی، میرا جسم کے ہر چیز اللہ جھکی ہے تو تیرے آگے جھکی ہے۔ سجدے میں دعا کیا کرتے تھے اللہم لک سجد، اللہ تیرے لیے سجدہ کرتے، سجدہ کر رہا ہوں تیرے لیے۔ سجد وجہیہ للہ الذی خلقہ وسوى
وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرا چہرہ سجدہ کر رہا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا، اس شکل کو بنایا. ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی آنکھوں کو چہرے سے شک کر کے آنکھیں بنائی، شک کر کے کان بنائے، شک کر کے ہونٹ اور زبان بنائی. سجدہ کر رہا ہے تو اس اللہ کے لیے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب کی ذات، کہ جو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. سورہ فاطر میں کیا سنتے ہیں؟ سورہ الفاطر میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، تعریف شکر اس رب کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو پھاڑ کے، زمین اور آسمانوں کو پھاڑ کے بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جس نے فرشتے بنائے، 2 3 4 پروں والے فرشتے بنائے. یزید فی الخلق ما یشاء. لوگوں تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے، جیسے جب جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور صرف یہی نہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ جس پہ چاہے اپنی رحمتوں کو کھول دے، فلا ممسک لها. اللہ کی رحمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا. عقیدہ تو بنائے، اللہ کے اوپر اپنا ایمان اور بھروسہ تو رکھے، اور پھر دیکھیں یہ جادو اور یہ ساری چیزیں کیسے بھاگتی ہیں. ایمان کمزور ہے اللہ کا، ایمان کمزور ہے، پھر کہتے ہیں جادو ہو گیا. ایمان بندے کا اللہ کے اوپر مضبوط ہو جائے، جادو ہو بھی جائے ٹوٹ جاتا ہے. ذرا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے قرآن کو پڑھے تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہوں. جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا ابتدائی حصہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا. فرمایا تھا یا غلام، اے بچے، اگر ساری دنیا سب لوگ مل جائیں، جمع ہو جائیں، تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور سب مل کے نقصان پہنچانا چاہیں اور رب العالمین نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ جو اپنے بندوں پہ رحمتیں کھول دے پھر کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل له. اور اللہ جن رحمتوں کو روک لے پھر کوئی کھول نہیں سکتا. جس سے اللہ کسی چیز کو روک لے پھر کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں. مزید سنیے، اسی مقام پہ سنیے، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب وہ ہے کہ جو اللہ الذی ارسل الرياح، بارش سے پہلے خوشخبری والی ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے. بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے نا، تو وہ ہوا کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. تمہارا رب وہ ہے کہ جو فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ، زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، تمہارا رب بادلوں کو حکم دیتا ہے، وہ جا کے برستے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ مردہ زمین وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں فصلیں ہوتی ہیں، گھاس اور بہت ساری چیزیں اگاتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. بس مزید فرمایا، لوگ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو چیز چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، دوسرے ہماری عزت کریں، دوسرے ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھیں، دوسرے لوگ ہم سے خوش ہوں. گھر بناتے ہیں، خوبصورتی جہاں اندر رکھتے ہیں وہاں پہ باہر کی خوبصورتی اچھا پیسہ لگاتے ہیں. شادی کرتے ہیں، بچوں کی پیسہ لگاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے بندہ باہر سے آیا ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عزت چاہیے لوگوں سے ملے گی. کس سے عزت ملے گی؟ من کان یرید العزت، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس کو عزت چاہیے ساری کی ساری عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے پاس سے ملے گی. الیہ یصعد الکلم الطیب، کام اچھا کرو گے اس کا اجر بھی رب نے دینا ہے. اور اگر نافرمانی کرو گے، والذین یمکرون السیئات، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب بھی ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اپنی نعمتیں گنواتے ہیں واللہ خلقکم من تراب۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ بھی ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، آیت پوری دوبارہ سنیں، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، تمہارے رب نے پہلے مٹی سے پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑا بنایا، اور پھر ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں وما تحمل من انثى وما تحمل من انثى، ہر روز میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر صرف انسان کے لیے جانور بھی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو آگے اولاد جنتی ہے، وما تحمل من انثى، کسی مؤنث کو حمل ٹھہرتا ہے کون جانتا ہے؟ ڈاکٹر بعد میں بتاتے ہیں، اس کو خود بعد میں پتا چلتا ہے وما تحمل من انثى ولا تضع، بچہ ہوتا بھی ہے، حمل وضع ساری چیزیں کس کے علم میں ہیں؟ الا بعلمہ، اس کے علم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیسا تمہارے رب کا علم ہے؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی کی عمر زیادہ ہے کم ہے تھوڑی ہے، جتنی بھی عمر ہے ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے جو خود اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتے، دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو، ان کے پاس جاتے ہیں کہ جو ننگے بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگوں آؤ اپنے رب کے بارے میں جانو، کون ہے رب؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، دو قسم کے پانی ہیں، میٹھا ہے اور دوسرا کڑوا، دونوں کو اکٹھے ہونے سے کس نے روکا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا دو رنگ کے پانی ہیں، دو قسم کے پانی ہیں، ان کے بیچ میں جو حاجزہ رکاوٹ ہے دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، کوئی اللہ کے علاوہ؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلقوا، یہ تمہارے رب کی مخلوق ہے، تمہارے رب کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جن کو پکارتے ہو لے کے آؤ انہوں نے کیا بنایا؟ چیلنج کیا اللہ نے قرآن مجید میں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے، نمکین ہے یا میٹھا ہے، دونوں طرح کے پانیوں سے تم مچھلی نکال کے کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو نا؟ گوشت لحمن طریہ، پانی ایک پینے والا ہے دوسرا پینے نہیں ہوتا، لیکن دونوں میں سے اللہ تمہیں رزق مہیا کرتا ہے۔ اور پھر تم دیکھتے ہو کیسے ان پانیوں میں اللہ نے کشتیاں چلائیں، یہ کشتیاں جو چلتی ہیں اللہ نے پانی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم اللہ کا شکر نہ ادا کرو، پھر بھی تم اللہ کا شکر نہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ نے سورج کو چاند کو مسخر کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، سب اپنے وقت مقررہ پہ چلتے ہیں، کوئی کبھی نہ چاند اپنے جو ہے وہ ترتیب سے آگے پیچھے ہوا، نہ کبھی سورج اپنی ترتیب سے آگے پیچھے ہوا۔ اللہ